اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات، الحمدللہ 17واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اس پارے میں دو سورہ ہیں، ایک سورہ حج ہے اور ایک سورہ الانبیاء ہے۔ الانبیاء اور الحج دونوں سورہ تقریباً برابر ہیں۔ آدھے پارے میں سورہ الانبیاء ہے اور آدھے پارے میں سورہ الحج ہے۔ پہلی سورہ انبیاء ہے، یہ سورہ بھی مکی ہے، اس میں 7 رکوع اور 112 آیات ہیں۔ انبیاء نبی کی جمع ہے، چونکہ اس سورہ میں بہت سارے انبیاء کرام کا تذکرہ ہوا ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ اس سورہ میں کفار مکہ کی چند نادانی اور بے عقلی کو اجاگر کر کے اس کا تشفی بخش علمی اور مؤثر انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے اور حجت تمام کر دی گئی ہے۔ مثلاً وہ سمجھتے تھے، کفار مکہ سمجھتے تھے کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو انسان تھے اور انسان بن کر کے اپنے رسول ہونے کا اعلان کیا، وہ کہتے تھے کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا قرآن پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر طرح طرح کے بے بنیاد اعتراض کرنا اور اس پر نہ جمنا۔ اسی طرح سے کفار مکہ حضور کی ذات پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے۔ نیز وہ کہتے تھے کہ دنیا کی زندگی بس ایک کھیل ہے، اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے، یعنی دنیا ہی تک اس کا کھیل تمام ہو جائے گا، آخرت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سے کفار مکہ یہ سمجھنے لگے تھے کہ نبی کو بار بار جھٹلانے کے باوجود جب قوم پر کوئی عذاب نہیں آتا ہے تو وہ نبی ضرور جھوٹا ہوتا ہے۔ یہ کفار مکہ کا کہنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب باتوں کا جواب نہایت مؤثر انداز میں دیا۔ مثلاً قرآن نے کہا کہ مختلف نبیوں کے اہم واقعات تم پڑھو اور انسانی تاریخ میں جتنے نبی آئے ہیں سب کو دیکھو تو پتہ چلے گا کہ کوئی فرشتہ نہیں تھا، سارے کے سارے انسان تھے۔ ابراہیم ہو، آدم ہو، نوح ہو، عیسیٰ ہو، موسیٰ ہو، سب انسان تھے، سب کھاتے پیتے تھے، شادی بیاہ کرتے تھے۔ اس لیے اے لوگو، میرے انسان اور بشر ہونے پر تمہارا اعتراض کرنا بیجا ہے اور غلط ہے۔ اس سورہ کی پہلی آیت میں یہ کہہ کر چونکا دیا گیا ہے، سورہ الانبیاء کے بالکل شروع میں جو آیت ہے وہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب و کتاب کے دن قریب آ گئے ہیں اور وہ اب تک غفلت و اعراض میں ہیں، یعنی موت قریب سے قریب تر آتی جا رہی ہے، حساب و کتاب کا وقت شروع ہی ہونے والا ہے، جو ہی عمر گزرتی جا رہی ہے لوگوں کی غفلت اور اس کا اعراض بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ قرآن نے اعلان کیا اس بارے کے بالکل شروع میں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ یعنی اس کتاب میں تمہاری عزت کی کہانی، تمہاری بلندی کی کہانی اور داستان بیان کی گئی ہے۔ اس میں انبیاء کا بیان ہے، صحابہ کا تذکرہ ہے، مومنین کاملین کا بیان ہے، گنہگاروں کا تذکرہ ہے، منافقین و منکرین کی تباہی کا تذکرہ ہے، کافروں کا ذکر ہے اور ان کو انجام سے آگاہ کیا گیا ہے۔ لہذا ہم بھی اس آئینے میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ذکر کہاں ہوا ہے۔ اگر ہم مومن ہیں تو واقعی ہم مومن ہیں، گنہگار ہیں، گنہگار کا کیا انجام ہے، منافق ہیں، منافق کا کیا انجام ہے، اللہ والے ہیں تو اللہ والے کا کیا انجام ہے۔ اس قرآن میں تم پڑھ کر دیکھ سکتے ہو۔ اللہ نے ہم سب سے کہا ہے کہ تمہارا ذکر قرآن میں موجود ہے، تم تلاشو کہ تمہارا ذکر قرآن میں کہاں پر کیا گیا ہے۔ قرآن کا دعویٰ، قرآن نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ شروع میں زمین و
آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے۔ آج تک کسی سائنسداں نے یہ تحقیق نہیں پیش کی یا نہیں پیش کر سکا ہے کہ زمین و آسمان کا شروع میں کیا حال تھا۔ اللہ نے کہا کہ زمین اور آسمان دونوں ملے ہوئے تھے آپس میں، ہم نے دونوں کو جدا کیا، فَفَتَقْنَاهُمَا، ہم نے دونوں کو جدا کیا، اور آسمان کا بھی منہ بند تھا، زمین کا بھی منہ بند تھا، ہم نے آسمان سے بارش برسانا شروع کیا، زمین سے غلہ نکالنا شروع کیا، یہ اللہ کہتا ہے۔ اور دونوں کے منہ بند تھے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا، پھر آسمان سے بارش اتاری اور زمین سے غلے پیدا کیے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ آگے آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 71 تک پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اور نئے انداز میں ان کا قصہ دہرایا گیا ہے۔ ان کے آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ ہے، اور پھر آگ کا ٹھنڈک میں اور آرام میں تبدیل ہو جانا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، جو آپ سنتے رہے ہیں کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعوت کے پاداش میں آگ میں ڈالا، آگ گل و گلزار بن گئی۔ آگے 3-4 آیات میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان و داؤد علیہ السلام کو علم و حکمت، فہم و فراست اور قوت فیصلہ جیسی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ یہ دونوں بادشاہ بھی تھے۔ حضرت داؤد کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے ہم نے پہاڑ کو تابع کر دیا تھا، وہ بہت اچھی آواز والے تھے، جب وہ آسمانی کتاب زبور کی تلاوت کرتے تو ان کی خوبصورت تلاوت اور پرتاثیر آواز سن کر پہاڑ، پرندے، جانور ان کے ساتھ تسبیح پڑھنے لگتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی خوبصورت تھی، جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے بھی چرندے بھی سننے لگتے تھے، پہاڑ بھی جھومنے لگتا تھا، اور ہر چیز تسبیح پڑھنے لگتی تھی ان کی تلاوت کو سن کر کے۔ حضرت داؤد کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ اللہ نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں موم کر دیا تھا۔ جیسے ہم لوگ کسی بالکل ہی کمزور چیز کو گھماتے ہیں، لوہا وہ ہاتھ میں لیتے تھے، لوہا بالکل موم کی طرح سے جدھر چاہتے تھے اس کو لوہا کو پھیرتے تھے، اس سے زرہ بناتے تھے، ہتھیار بناتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیات یہ بیان کی۔ حضرت داؤد بھی بادشاہ تھے، نبی تھے، حضرت سلیمان بھی ان کے لڑکے تھے، بادشاہ تھے اور نبی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام باپ تھے اور سلیمان بیٹے، دونوں بادشاہ تھے۔ سلیمان کی لیے اللہ نے ہوا کو کنٹرول اور تابع کر دیا تھا۔ قرآن میں پوری تفصیل کے ساتھ ان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور جنات بھی ان کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان نے ایک تخت تیار کیا تھا جس پر حکومت کے آیان و ارکان، یعنی خاص لوگ حکومت کے جو تھے اس تخت پر بیٹھتے اور ہوا کو کہتے کہ چلو، ہوا اس کو اٹھاتی تھی، کہتے تھے چلو فلاں کے طور پر 1000 کلومیٹر دور چلنا ہے تو فوراً ہوا وہاں پہنچا دیتی تھی، وہ تخت پر بیٹھے رہتے تھے۔ آج کل کے ہوائی جہاز اور تیز رفتار سواری بھی ان کے اس ہوا کے تخت کے سامنے فیل تھے۔ یعنی آتا ہے تفسیر کے اندر کہ ایک دوپہر میں، صبح سے لے کے دوپہر تک میں ان کا تخت اتنا دور تک پرواز کرتا تھا کہ 1 مہینہ کی مسافت اس اتنی لمبی مدت میں طے ہو جاتی تھی، اتنی مختصر وقت میں طے ہو جاتی تھی، چند گھنٹے میں 1 مہینہ کی مسافت پوری ہو جاتی تھی۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔ آگے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ایوب علیہ السلام بڑے صابر اور شاکر نبی گزرے ہیں۔ صبر ایوب مشہور ہے، آپ نے سنا ہے بار بار تقریروں میں، قرآن میں ان کا بیان اس طرح آیا ہے۔ آگے آیت نمبر 82 تا 84، 4 آیتوں میں، یعنی 2 آیتوں میں حضرت ایوب علیہ السلام کا بیان ہے اور ان کی آزمائش و ابتلا کا ذکر ہے۔ حضرت ایوب بڑے شکر گزار بندے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ہر طرح کی آسودگی عطا فرمائی تھی، لیکن اللہ نے انہیں آزمائش میں ڈالا۔ اچانک کھیت جل گئے، مویشی ہلاک ہو گئے، ساری اولاد تب کر مر گئی، بدن میں کیڑے پڑ گئے، بیوی کے علاوہ سبوں نے ساتھ چھوڑ دیا، آخر میں بیوی بھی تنگ آ کر چلی گئی، لیکن ان کے صبر اور استقامت میں کوئی کمی نہیں آئی۔
دوست و احباب ان کی مصیبت کو دیکھ کے کہنے لگے کہ لگتا ہے ایوب نے بہت بڑا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے ان کو اس مصیبت میں ڈالا گیا ہے۔ چنانچہ جب دوستوں کے طعنے سنے تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جو قرآن میں منقول ہے، وہ دعا کیا دعا ہے؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب نے اپنے رب کو پکارا اور یہ کہا کہ اللہ میرے بدن کے اندر مصیبت پیدا ہو گئی ہے، بیماری لگ گئی ہے، آپ ارحم الراحمین ہیں، آپ ہی شفا دینے والے ہیں۔ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ان کی لوٹا دی، بلکہ دوگنی کر دی۔ آگے اللہ نے آیت نمبر 105 میں فرمایا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوتے ہیں اور نیک بندے ہوں گے۔ چنانچہ جب تک یہ امت نیک رہی اور نیکی غالب رہی تو زمین پر اس کی حکومت باقی رہی، اور جب بھی اس امت میں نیکی کا غلبہ ہوگا پھر حکومت ان کے ہاتھ میں آئے گی، اور قرب قیامت حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نیکی اپنے عروج پر ہوگی، ہر شعبے میں نیکی ہوگی، ہر آدمی نیک ہوگا، اللہ تعالیٰ پھر پوری دنیا کا کنٹرول ان کو عطا فرمائے گا، اور اس بیچ میں جب بھی نیکی کا غلبہ ہوگا یہ امید کی جا سکتی ہے۔ اسی بارے میں نصف کے بعد سورہ حج شروع ہو رہی ہے۔ یہ سورہ مدنی ہے، اس میں 78 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ سورہ کے شروع میں ہی قیامت کی ہولناکی اور اس کی شدت کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ عجیب انداز میں عربی کا سینٹینس کو سمجھنے والا یہ جان سکتا ہے کہ کتنی قوت اور طاقت اس چھوٹے سے جملے کے اندر ہے۔ اللہ کہتے ہیں اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا بھونچال ایک بڑی چیز ہوگی۔ اس دن تم دیکھو گے دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور حاملہ عورت ہمارے ڈر اور خوف اور شدت کے بچہ جن دے گی۔ لوگوں کو دیکھو گے کہ ایسا لگے گا کہ سب نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشہ نہیں ہوگا، اللہ کا سخت عذاب ہوگا۔ یہ قیامت کا انداز اور ذکر کیا گیا ہے۔ شک کرنے والے کو اللہ نے جواب دیا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر شک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے نہایت تشفی بخش اور عقلی اور خوبصورت جواب دیا۔ فرمایا ہم نے تمہارے باپ آدم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہیں منی کے قطرہ سے اس طرح پیدا کیا کہ نطفہ ماں کے پیٹ میں گیا، جمع ہوا خون بنا، خون سے گوشت کا لوتھڑا بنا، اس میں ہڈی بنی، پھر ایک مدت تک تم ماں کے پیٹ میں رہے، پھر دنیا میں آیا، پھر جوان ہوئے، کوئی جوانی میں مرا، کوئی بڑھاپے تک پہنچا۔ اب بتاؤ کہ اتنی تبدیلیوں کے بعد ہم تم کو دنیا میں لا رہے ہیں، اب تم دوبارہ مر جاؤ گے تو کیا ہم تمہیں نہیں زندہ کر سکتے ہیں؟ دوسرے انداز میں یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اپنے بارے میں غور کرو کہ تم ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے ایک وقت تھا کہ ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے باپ کے نطفے میں تھے، باپ کے نطفے میں آنے سے پہلے خون میں تھے، خون میں آنے سے پہلے غذا میں تھے، غلہ میں تھے، دھان چاول روٹی میں تھے، دال میں تھے، گوشت میں تھے، پھر اس میں بھی آنے سے پہلے تم کہاں تھے؟ غور کرو گے ہوا میں تھے، پانی میں تھے، سورج کی کرنوں میں تھے، ہر جگہ سے ہم نے تم کو نکال کر پھر غلے میں رکھا، غلہ سے نطفہ بنا، نطفہ سے خون بنا، خون سے نطفہ بنا، پھر ماں میں منتقل ہوا عورت میں، پھر بچہ پیدا ہوا، پھر دنیا میں لایا، آدم سے وجود بخشا، تو کیا دوبارہ تم کو ہم نہیں پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ بار بار سمجھا رہے ہیں، سمجھو اس کو، تاکہ کافر اگر اس کو واقع غور سے دیکھے انسان دنیا میں اگر اس کو پیش کیا جائے اسی انداز میں، امید ہے کہ یہ دعوت مؤثر آج بھی ہو سکتی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة۔
اس آیت میں بعض لوگوں کی حالت بیان کی گئی ہے کہ بعض لوگ محض دنیاوی فائدے کے لیے دین کو اختیار کرتے ہیں اور اس کا دل تذبذب میں شک میں رہتا ہے. اگر فائدہ دیکھتا ہے تو دین پر قائم رہتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچتی ہے تو دنیا بھی ہاتھ سے نکلتی ہے اور دین بھی چھوڑ دیتا ہے، گویا وہ کنارے پر کھڑا رہتا ہے. آگے بتایا گیا ہے کہ آسمان میں رہنے والے اور زمین پر بسنے والے یعنی سورج اور چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. کیسے سجدہ کرتے ہیں؟ یعنی اپنے اپنے کام میں اور اپنی اپنی ڈیوٹی پر سب لگے ہوئے ہیں، ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں چلتے ہیں. دنیا کی ساری مخلوق کا یہ حال ہے. آگے فرمایا اللہ نے اسی سورہ میں وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. جب کعبہ بن گیا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر حج کی فرضیت کا اعلان کرو. چنانچہ انہوں نے اعلان کیا کہ حج کے لیے آؤ. اللہ تعالیٰ نے یہ آواز ہر ایک روح تک پہنچا دیا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز سارے روح تک پہنچا دیا. جس کے لیے حج مقدر تھا اس کی روح نے کہا لبیک لبیک. آج وہی آواز کا اثر ہے. قیامت تک آنے والی روح اس آواز پر لبیک کہتی رہے گی. حج کے لیے شوق و ذوق کے ساتھ پرواز کرتی رہے گی، اور جس روح نے لبیک نہیں کہا اس کی قسمت میں حج مقدر نہیں ہے. یہ اسی آواز کا اثر. آگے آیت نمبر 26 سے 37 تک حج کے احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مثال بیان کی جا رہی ہے. لوگوں غور سے سنو، غور سے سنو. بے شک وہ معبود جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی قباحت اور بتوں کی کمزوری اور عاجزی کو بیان فرماتے ہوئے کہا اے لوگوں ایک مثال کو غور سے سنو. جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی کو بھی نہیں بنا سکتے، اگرچہ سب جمع ہو جائیں. اگر چڑھاوے کی چیز کو مکھی چھین لے تو وہ بھی واپس نہیں لے سکتے. ایسے کمزور و بے جان چیز کو زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کے مقابلے میں کھڑا کر دینا کتنی بڑی حماقت اور بیوقوفی ہے. طالب بھی کمزور ہے اور مطلوب بھی کمزور ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک اہم اور پیغام اس بارے میں اور اس سورہ کو ختم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا دین کی راہ میں اللہ کے لیے خوب محنت کرو. اللہ نے دین میں کوئی مشکل حکم نہیں دیا ہے. یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے. انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. بہت پہلے سے رسول تمہارے اوپر گواہ بنیں گے اور تم امت پر گواہ بنو گے. نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، وہی تمہارا مالک ہے. اللہ تعالیٰ ہی بہترین مالک اور بہترین مددگار ہے. یہ اللہ نے اس سورہ کے آخر میں فرمایا اللہ ہی بہترین مددگار ہے اور اللہ ہی تعالیٰ بہترین تمہارا